السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دس منتھس ایپیسوڈ آف لیٹس ٹاک ایجوکیشن. ہم لوگ ابھی جو ہم نے ایکچولی پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں جب سے پاکستان کے اندر سیلاب آئے ہیں، تو ہماری کانورسیشنز کا بھی زیادہ فوکس ظاہر ہے ان بچوں کی تعلیم پر اور ان علاقوں میں بچوں تک تعلیم کی رسائی پر رہا ہے جو اس وقت فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اندر ہیں، جو خیمہ بستیوں کے اندر ہیں، جن کے اسکول بند ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اسکول کب کھلیں گے، ڈیمیجڈ اسکول کب ری بلڈ ہوں گے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کب دوبارہ شروع ہوگا. اسی سلسلے میں ابھی حال ہی میں بلکہ یہ پچھلے 10-15 دن کے اندر پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن نے ایک تحقیق پبلش کی ہے جس کا نام ہے ٹوورڈز ریزیلینٹ ایجوکیشن ریکوری فرام پاکستان's فلڈز. یہ ایک ریپڈ ریسرچ ہے. ریپڈ ریسرچ ہم یوزلی اس تحقیق کو کہتے ہیں جو کسی ڈیزاسٹر یا کسی ایمرجنسی کے فوراً بعد بہت تیزی کے ساتھ کی جاتی ہے، اور تاکہ حکومت کو یا جو بھی ایسے اینٹیٹیز ہیں، جو بھی ایسے ادارے ہیں یا جو بھی ایسے افراد ہیں جنہوں نے فوری ڈیسیجنز لینے ہیں، جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے اس ڈیزاسٹر کے بعد، ان کو مدد فراہم ہو سکے. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں آج کے ایپیسوڈ کے لیے، وہ اس تحقیق جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی مصنفہ ہیں ڈاکٹر موئزہ بی سرور. اور ڈاکٹر موئزہ نے ظاہر ہے اس ریسرچ کے لیے بہت سارے گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، افراد کے ساتھ ون آن ون کانورسیشنز کی، ان سے سمجھا کہ ہم پہلے ایمرجنسی ہنگامی حالات میں کیا کر پائے ہیں پاکستانی تعلیمی نظام کو شاک ریزیلینٹ بنانے کے لیے. شاک ریزیلینٹ کا مطلب ہے کہ ہنگامی حالات جیسے بھی آتے ہوں لیکن تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ بہت طویل مدت کے لیے رک نہ جائے. اور کیا ہم نے ماضی کے ڈیزاسٹرز، ماضی کے ہنگامی حالات سے کچھ سیکھا، اور اگر کچھ سیکھا تو وہ کیا تھا، اور اگر کچھ نہیں سیکھا تو ابھی بھی وقت ہے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت جو لاکھوں بچے، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 35 سے 40 لاکھ بچیاں اور بچے ایسے ہیں جو اس وقت جن کا مکمل تعلیم سے رابطہ منقطع ہوا ہے فلڈز کے بعد، ہم ان کے لیے دوبارہ تعلیم ممکن کیسے بنا سکتے ہیں. So Moizza, thank you so much for joining us for today's episode of Let's Talk Education. ہم نے تھوڑی سی تو ایک اوور آل بیک گراؤنڈ دی ہے آڈینس کو کہ جو ریپڈ ریسرچ آئی ہے اس کا کیا مقصد تھا. But of course we want to hear more from you being the author, you who's spoken to different stakeholders and sort of taken a deep dive, not just the impact that the current floods have had پاکستان کے اوور آل ایجوکیشن سسٹم پہ، بٹ دین آلسو ہم لوگ ڈیزاسٹرز اور ایسی ایمرجنسی سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ کبھی بھی ریڈی تھا یا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے. سو فار دا بینیفٹ آف آور آڈینس وی وانٹ یو ٹو جسٹ جو چیدہ آپ کی فائنڈنگز رہی ہیں اس ریسرچ کے حوالے سے اور جو آپ کی جرنی رہی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے. ضرور. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ تھا کہ the impetus for this research was exactly this, کہ پاکستان is not new to climatic shocks or natural shocks that have then become disasters, right? 2005 ka earthquake, we've had the 2010-2011 massive scale floods, lekin also there have been flooding is a regular and recurrent problem even if it doesn't go up to this scale. So پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا کچھ جو سرمایہ لگایا ہے, what was the result of that? So one of the ways to sort of think about it was also to recognize, and I think یہ میری ریسرچ میں کافی رہا ہے, کہ post flood situation جو تھی وہ کافی disrupted already تھی. جو ہمارے انٹرویو تھے ان میں سے لوگوں نے بہت کہا
کہ آپ کی جو ایجوکیشن سچویشن پرائمری لیول پہ تھی بفور دا فلڈ واز ان اٹسیلف این ایمرجنسی. So you didn't need the floods to happen to make it into one. So in particular, Sindh mein, so Sindh, I'll focus a little bit on Sindh and Balochistan because those were the areas most affected in terms of widespreadness and the severity by the floods. So in Sindh you had 50% of boys and girls, which means that aap wahan pe jab jaate hain aur jo bachchon ko dekhte hain, every second child was out of school. So 50% of boys and girls between 5 and 16 were out of school before the floods. उनके लर्निंग आउटकम्स भी बहुत लो थे, लाइक इन द सेंस कि जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, so not even the 50%, but the 50% who were in school, for a majority of them, they couldn't really read a sentence, even in class 5, and they were very, a lot, depending on the district profile, which you can see in ACER 2021 ka jo hai map, which they have produced for at a district-wise level. Double digit subtraction was also, again, a very basic metric in class 5, was very low for a lot of the children. So jo school ja rahe hain wo padh nahi rahe, unka learning nahi ho rahi. So then we come back to the floods now, 2022, and the conversations that I saw as I was interviewing people, but also as I was sort of looking at what journalists were writing, looking at what politicians were saying in the newspapers, what policymakers were talking about, and the whole emphasis was ke infrastructure, school buildings बनाना. Ab school buildings, and there was very little discussion of what was meant to happen inside these school buildings, either in an emergency or in the medium to long. Or the reason this is a little bit of concern is because पिछली दफा भी 2005 में भी 2010 और 2012 में भी स्कूल बिल्डिंग्स पे बहुत जोर. 2005 में there are some schools that still have not been built for which there was funding. 2010 2011 के floods के बाद again some schools were finished just last year and are there's some still about to be built. So the infrastructure only process itself doesn't seem, the way it moves, how slow it is, doesn't really seem that it's fit for an emergency response or even a medium and long term response. And medium and long term इसलिए क्योंकि what global research suggests is कि अगर कोई बच्चा भी स्कूल में अगर वो 1 साल से ज़्यादा बाहर है, then there is a very very high likelihood they will never return to school. So infrastructure only approach जहाँ पे स्कूल फौरन नहीं बन रहे और पता नहीं 10 साल गुजर गए हैं, 15 साल गुजर रहे हैं, अभी तक उन पे डिबेट हो रही है. I'm not really sure how that is going to take care of dropouts or what we call disruption to education. So building school buildings for the sake of building school buildings doesn't really seem fit for an emergency or medium and long term response in a context जहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे out of school हैं already. So the work that your infrastructure needs to be doing, if it is the only thing, is to also bring those children back in. So it's kind of like a dual sort of approach that we need to take. Dusra, wahi again, there is a real absence, I think, and I think कुछ organizations हैं, कुछ लोग हैं और जो असातिज़ा हैं वो काफ़ी बात करते हैं about like what happens within classroom and how it's not leading to learning. But at the policy level, learning is a really absent discussion. कि बच्चे कुछ सीख नहीं रहे. आपके ताजमहल टाइप आप स्कूल खड़ा भी कर दें, अगर उसके अंदर what's the point if children are not learning? And then the kind of things that get passed off as saying, Pakistan is very common with multi-grade teaching. Having one room with multiple ages of children and one teacher is not multi-grade teaching. Multi-grade teaching has a curriculum, it has a particular way of teaching, it has a particular way of diagnosing. But the stuff that seems to be passed as multi-grade teaching, again, is quite problematic. So all to bring it back to the fact that it's very infrastructure heavy. I'm not really sure we have evidence enough of just the infrastructure only approach in the past to justify that this is the way we should be going. And learning is completely absent, which is a real problem because you already had learning as an issue, pehle, and now that disruption in itself adds to it. So that's kind of like the sort of tough things that were coming out as we were thinking कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है.